والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ رب کریم نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں، اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ پروردگار ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج پہلی بار زندگی میں کوٹ مومن میری حاضری ہوئی ہے اور آپ سب کے پیار کا، آپ سب کی محبتوں کا اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار مدینے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی شخص مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی شخص مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ اور نفاق سے بری ہے، اور بروز قیامت اللہ پاک اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ درود پاک پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مختصر درود پاک ہے۔ 100 بار درود پاک پڑھنے میں 15-20 منٹ مشکل سے لگتے ہیں، مگر اتنی برکتیں، اتنے فضائل۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ مجھ پر اللہ کی رحمتیں برسیں، میرے کاروبار میں عافیت رہے، میرے رزق میں برکت رہے، میرے بچوں میں خیر رہے؟ مجھے بتائیے نا، جس پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی وہ کیسے مشکلوں میں گرفتار ہوگا؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم فضول باتوں میں، گپ شپ میں، موبائل فون پر گھنٹوں بتاتے ہیں اور درود پاک کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو برائے کرم درود پاک کے لیے وقت نکالیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا ہی مکے میں ہوئے، زندگی مکے میں گزری، روز کعبہ دیکھنے والے 6 سال سے کعبہ نہیں دیکھا تھا۔ مدینے آ گئے تھے نا نبی پاک، صحابہ سب کی تمنا تھی 6 ہجری میں عمرہ کرنے گئے، نہیں کرنے دیا، روک لیا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، کتنے مسلمان تھے؟ 1400 مسلمان تھے۔ احرام پہن کر گئے مگر کعبہ نہیں دیکھنے دیا، احرام اتارنا پڑا، واپس آئے۔ صحابہ بڑے غمگین تھے، حضور یہ تو ہماری پسپائی ہو گئی، ہم تو ہار گئے۔ مگر نبی پاک نے ادھر فتح مبین کا اشارہ دیا تھا، یہ پسپائی نہیں ہے، یہ فتح کی نوید ہے۔ مگر مجھے بتائیے کتنے 6 ہجری، اب کتنے سال ہو گئے؟ 13 اور 6 19 سالوں میں مسلمان کتنے ہوئے؟ 1400۔ کتنے؟ چلیں اتنے ہی مان لو مدینے میں ہوں گے 2-3 ہزار مسلمان، عورتیں بچے ہو سکتے ہیں مدینے پاک میں ہوں۔ اب میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک کی 19 سال کی سٹرگل ہے اور پوری دنیا میں 2-2.5 ہزار 3 ہزار سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے؟ مگر اب دیکھیں اللہ نے کیسا کرم فرمایا کہ ودن 2 ایئرز 6 سال 6 ہجری پہ واپس جا رہے ہیں اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہو رہا ہے، مکہ ہی فتح ہو گیا۔ اب نبی پاک کتنے لوگ لے کر آئے تھے؟ 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ مدینے سے کتنے لوگ آئے تھے؟ 10,000۔ یہ یاد ہونا چاہیے آپ کو، یہ پورا گراف ہے۔ اپنے کاروبار کا گراف بناتے ہو نا، اسلام کا گراف تو ذہن میں رکھو، کیسے پھیلا اسلام۔ میں جو بات بتاؤں گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 8 ہجری میں کتنے مسلمان تھے؟ 10,000۔ کتنے لوگ آئے؟ 10,000۔ مکہ فتح ہو گیا۔ اب آپ کو پتا ہے جب مکہ فتح ہوا نا تو اب تو سارے دشمن قبضے میں تھے، جنہوں نے مار کر نکالا تھا، جنہوں نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، کلیجہ چبایا نبی پاک کے چچا کا، صحابیات کو تکلیف، صحابہ کو تکلیف، نماز پر مارتے تھے، یعنی انتہا تھی ظلم کی۔ ایوری از دیئر۔ اور اب تو بدلہ لینے کا موقع تھا نا، جب سارے لوگ قبضے میں آ گئے۔ اچھا وہ ریئلائز بھی کر رہے تھے اور ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ آج مارے گئے، آج تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، مگر پیارے آقا نے وہ تاریخی اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم،
آج تم سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, انتم الطلقاء, آج تمہیں معاف کیا جاتا ہے. اب ان سرداروں کی چیخیں نکلی کہ ہمیں معاف کر دیا گیا, وہ تو سمجھ رہے تھے آج تو ہماری موٹی موٹی کر دی جائے گی. اچھا, یہاں تک تو ہم نے یہ واقعہ کئی بار سنا ہے کہ نبی پاک نے عام معافی کا اعلان کیا, مگر اس کے کانسیکوینسز نہیں پوچھ شاید یاد ہمیں. کانسیکوینسز یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا اس معافی کا. میں دوبارہ آؤں گا اس بات پر. فتح مکہ میں کتنے مسلمان تھے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے نا. 10,000 تھے نا. یہ کون سی ہجری تھی؟ 8 ہجری. 8 اور 13 کتنے سال ہو گئے؟ 21 سال ہو گئے. 10 ہجری میں میرے آقا حج فرماتے ہیں 2 سال بعد, اور عرفات کے میدان میں 1,24,000 صحابہ موجود ہوتے ہیں. پچھلے 21 سال کی سٹرگل ایک طرف, 10,000 لوگ ایمان لاتے ہیں, اور وہ معافی نے وہ کمال کیا, اس فیصلے نے وہ کمال کیا کہ اب 2 سال کے اندر میرے آقا جب خطبہ دے رہے ہیں حج کا, حدیث کی ساری کتابیں اٹھا لیں, 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں موجود ہیں. اللہ اکبر, یہ کیا ہوا؟ 21 سال کی تکلیف, اور اس کے بعد ایسا ٹیک آف کیسے ہوا؟ سبحان اللہ. میرے رب نے قرآن میں اپنے حبیب کو پہلے یہ مجدہ عطا کر دیا تھا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب فتح آئے گی نا تو اے محبوب, فوج در فوج لوگ اسلام قبول کریں گے. ایسی فوجیں اسلام قبول کر رہی ہیں. اور وہ کیا راز تھا؟ وہ راز تھا وہ فتح مکہ کی معافی. سردار ایمان لاتا, پوری قوم ایمان لاتی. ایک سردار ایمان لاتا, پوری قوم ایمان لاتی. ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا مذہب ہے. ہم نے ان کے بچے شہید کیے, ہم نے ان کے رشتہ داروں کو کاٹ دیا, ہم نے ان کی خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی, اور آج انہیں موقع ملا ہے بدلہ لینے کا. مگر یہ کہتے کوئی بدلہ نہیں. بلکہ نبی پاک نے تو ایک اور کمال کا اعلان کیا. صحابہ کرام جب مکے سے مدینے گئے تھے نا, تو پراپرٹیاں بھی تو تھی نا, گھر بھی تو تھے, گھر تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتے تھے, اور بیچتے کس کو؟ سارے تو دشمن تھے. اللہ نہ کرے کسی وجہ سے ہمیں کوٹ مومن یا سرگودا چھوڑ کے کہیں جانا پڑے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ پراپرٹی سیل کرتا ہے, پھر پیسے لیتا ہے, پھر وہاں پراپرٹی لیتا ہے جہاں جانا. یہ تو پیسہ تو امن و امان میں ٹرانسفر تو ہوا نہیں تھا, چھپ چھپ کر گئے تھے, تو نہ پراپرٹی بیچ سکے, نہ کاروبار لے جا سکے, ایمپٹی ہینڈڈ گئے. مگر آپ بتائیں, اچھا سب کی پراپرٹی پہ کافروں نے قبضہ کر لیا تھا, غیر مسلموں نے قبضہ کر لیا تھا. اب واپس آئے تو وہ یہ بھی سوچ رہے تھے آج مارے بھی جائیں گے, اور ہماری پراپرٹیاں جو ہم نے قبضہ کی ہیں مسلمانوں کی, وہ بھی واپس دینی پڑیں گی. اللہ اکبر. نبی پاک صحابہ سے فرماتے ہیں جس نے جو قبضہ کیا وہ بھی اس کو دے دو, وہ بھی اس کو معاف کر دو. یہ کیسا اعلان تھا. مگر اس اعلان نے کمال کیا کیا. اور آپ کو پتہ ہے فرام دیٹ ڈے, آپ ہسٹری اٹھائیں, فتح مکہ کی معافی سے لے کر آج تک اسلام کی تعداد کم نہیں ہوئی ہے. اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے. آج 200 کروڑ مسلمان دنیا میں. دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں مسلمان نہیں ہے؟ آج انگریزوں کی کتابیں اٹھا لیں, the most growing religion on earth, کائنات پر سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ آج بھی اسلام ہے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے معافی, یہ ہے درگزر. آپ دشمنی کر کے دشمنی تو چلا سکتے ہیں, ایک کو مارو گے اس کے بچے تمہارے دشمن بن جائیں گے. اگر نبی پاک سب کے حکم فرما دیتے کہ سب کو مار دیا جائے, اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا؟ اس کے ان کے بچے لڑائی لڑتے ہیں, وہ قبیلوں کی لڑائی جاری رہتی ہے. مگر وہ ایک معافی نے کمال کر دکھایا. مگر ہم کہلاتے تو امتی ہیں, وہ تو غیر مسلموں کو معاف کیا, جان لینے والوں کو. آپ کو پتہ نبی پاک پہ سوسائڈ اٹیک ہوئے, ہاں کئی بار جان لینے. ایک بار پیارے آقا ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں, تو ایک بندہ آیا, اس کا نام تھا غورس, ہاتھ میں ننگی تلوار, اور نبی پاک کے پاس کوئی گارڈ وغیرہ بلکہ کوئی صحابی بھی اس وقت نہیں تھے. آقا آرام فرما رہے ہیں, غورس کے ہاتھ میں تلوار کا, آج تو کام تمام کر دوں گا. پیارے آقا کی مبارک آنکھیں جب نبی پاک نے آنکھیں کھولی تو سامنے غورس تھا, بڑا تکبر. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ ہاتھ پہ تلوار ہے, اور نبی پاک بظاہر نہتے ہیں. اللہ کے حبیب نے صرف ایک لفظ کہا, اللہ. ہائے ہائے ہائے, کس کی زبان سے نکلا تھا؟ حبیب اللہ کی زبان سے اللہ کا لفظ نام نکلا. وہ غورس کانپنے لگا, ہیبت وہ نبوت تھی, اس کی تلوار ہاتھ سے گر گئی. نبی پاک نے تلوار اٹھایا, فرمایا اے غورس اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتے ہیں معاف کر دیں, آپ کریم ہیں, آپ رحیم ہیں. نبی پاک کو کہتا ہے آپ معاف کر, پیارے آقا نے معاف فرما دیں. غورس گیا اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا, جان کے پیاسوں کو معاف کر. بعد میں کلمہ بھی پڑھ لیا اس نے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سیکھے بھی تو صحیح نا.
واقعات سنتے ہیں لیکن خود کچھ عمل نہیں کرتے. ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں لے کے بیٹھے, میں نہیں چھوڑوں گا, بدلہ لوں گا, بتاؤں گا. رشتہ داروں سے لڑائی, ہم ان کے گھر نہیں جاتے, ہم ان سے بات نہیں کرتے ہیں, مجھے بس موقع ملنے کی دیر ہے, میں اس کو ذلیل کر کے رہوں گا. یہ کیا ہے؟ اسلام تو معافی اور درگزر کا درس دیتا ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کا درس دیتا ہے. مگر ہم ہیں کہ دلوں میں رنجشیں لے کر, دشمنیاں لے کر جی رہے. اتنی سی تو زندگی ہے, اگر نفرتیں پھیلاؤ گے تو کب خوش ہوگے؟ کئی گاؤں, کئی گوٹ, آج بھی پاکستان کے کئی انٹیریئر ایریا ایسے ہیں کہ جہاں دشمنیاں چل رہی ہیں, خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, بدلے کی آگ میں سلگ رہے ہیں. اچھا, بدلے کی آگ اندر اندر بندے کو بھی جلاتی ہے. میں بھولتا نہیں ہوں, ایک بار میں بلوچستان گیا تھا, شہر کا نام نہیں لیتا, ایک شہر گیا, میرا بیان تھا, بیان کر کے میرا ایک اور شہر میں بیان تھا, جن کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا بڑے اچھے لوگ تھے. میں نے کہا آپ بھی چلے میرے ساتھ. کہتے میں اس شہر میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہاں جاؤں گا تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا, ہمارے دشمن ہیں وہاں پر. میں تو ہکا بکا رہ گیا کہ یار ہمارے وطن میں اب بھی یہ حال ہے, اب بھی یہ دشمنیاں چل رہی ہیں. تو خدا کے واسطے معاف کیجیے, درگزر کیجیے, یہ رشتہ داریاں مت کاٹیے, دوستیاں ختم نہ کیجیے. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. آپ اور میں نہیں چاہتے ہمیں بھی معاف کیا جائے. ہم, اچھا ایک اور مزے کی بات, ہم سارے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے, میرے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, میرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. بہت اچھی دعا ہے, مگر ایک سوال ہے, آپ نے سب کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں, میں معاف نہیں کروں گا, اللہ مجھے معاف کر دے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرنے کے لیے, میں بیوی کو نہیں معاف کروں گا, میں ملازم کو معاف نہیں کروں گا, میں فلاں دوست کو معاف نہیں کروں گا, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. آپ خود سوچیں یہ کیسی دعا ہے. ارے مزہ یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کریں, پھر رب سے کہیں نا مالک میں تو بندہ ہوں نا, میں نے بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر دیا, تو خالق ہے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے, میں تو حقیر سا انسان, میں نے معاف کر دیا, تو کریم. پھر دیکھو کیسی معافی ملتی ہے. ایک واقعہ ہے نا, ایک شخص بڑا گناہگار تھا اور اس کا انتقال ہوا. مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا, کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا اللہ نے بخش دیا. تجھے کیسے بخش دیا, تو بڑا گناہگار تھا. کئی بار ایسا ہوا کہ بیوی نے کھانا بنایا, کھانے میں نمک بہت تیز تھا, بڑا جی چاہ کہ بیوی کو گالیاں دوں, سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو بیچاری کبھی غلطی کرتی ہو تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں, پلیٹ توڑ دیتے ہیں. انسان ہے نا, اس سے بھی ہو جاتی ہے غلطی. وہ بندہ کہتا مجھے بڑا جی چاہ میں بیوی کو سزا دوں. تو مجھے خیال آیا کہ یار بیوی بھی تو اللہ کی بندی ہے, میں روز اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں, اللہ مجھے سزا نہیں دے رہا, بیوی نے ایک غلطی کی مجھے سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے. کہتے میں نے کچھ نہیں کہا, چپ چاپ جتنا کھانا تھا کھایا, معاف کر دیا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا نا, میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے معافی, یہ ہے درگزر, اور یہ نبی پاک کی آپ کو سیرت میں جا بجا ملے گی. تو ایک تو اسلام کی یہ اسٹرگل. اچھا اس میں ایک اور بات بھی سیکھنی, معافی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ سیکھنی ہے کہ نیکی کے کام میں مشکل آتی ہے. اللہ کے حبیب نے کتنی تکلیف, صحابہ نے کتنی تکلیف اٹھائی. 21 سال کے بعد بھی 10,000 لوگ مسلمان ہوئے. پھر اللہ نے کیسے راہیں کھولی, فوج در فوج لوگ ایمان لائے نا. تو یہ ہمیشہ ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں گے نا, شروع میں پرابلم آئے گی, ساتھ نہیں دیں گے تو حوصلہ توڑیں گے. اب بندہ کہتا ہے یار کوئی ساتھ دیتا نہیں, میں نہیں کرتا, ہمت توڑ دیتے ہیں, نیکی کا کام شروع کر کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, شروع میں تکلیف آنی ہے, مگر آپ ڈٹے رہے نا, استقامت رکھی, پھر اللہ ایسی راہیں کھولے گا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ایسی کامیابیاں ہوں گی کہ عقلیں حیران ہو جائیں گی. چلے میں صدیوں پرانی بات نہیں کرتا نا, میں آج سے 42 سال پہلے کی آپ کو داستان سنا دیتا ہوں. ایک مرد قلندر تھا, غریب آدمی تھا, یتیمی کا دور تھا, اس کے پاس تو کچھ کھانے پینے کو بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا, اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا تھا, بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے. مگر اس مرد قلندر کا ایک جذبہ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. کراچی کا چھوٹا سا علاقہ ہے, کبھی سائیکل پہ جا رہے ہیں, کبھی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, کبھی بسوں میں دھکے کھا رہے ہیں, مسجد میں کوئی آنے نہیں دیتا تھا, درس کوئی دینے نہیں دیتا تھا. کہتے بھائی کہیں اور جاؤ, ادھر کدھر آ گئے ہو. کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں, کوئی بڑے پیر صاحب کا بیٹا بھی نہیں, کوئی بڑا عالم کا بیٹا بھی نہیں, مگر جذبہ تھا کہ لوگوں کو سدھارنا ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے. کوئی 200-400 سال نہیں لگے,
42 سال میں اس مرد کلندر نے وہ کر دکھایا جو صدیوں میں نہیں ہوا ہے. کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدل دیں, 150 ملکوں میں دین کا کام ہو گیا, لاکھوں لوگ جناب نمازی بن گئے, لاکھوں کروڑوں اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی بدل گئے. یہ کیسے ہوا؟ پوچھو ان سے نا, وہ سناتے بھی ہیں. میری مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کو اللہ نے کیسا جذبہ دیا. کہتے دھکے دیتے تھے لوگ مجھے, بیٹھ جاتے وہ بھی گھر پہ, وہ نہیں بیٹھے, لگتا ہے ٹائم. مگر پھر کیا ہوا کہ اب کون سی زمین ہے جو ان کے گن نہیں گاتی؟ بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے. مگر ایسا دور پہلے نہیں تھا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں, آپ اپنے محلے میں, اپنے شہر میں, اپنے علاقے میں جب بھی کوئی نیکی کا کام شروع کریں, آپ مسجد بنانا شروع کریں, آپ دین کا, آپ کو کوئی نہ کوئی حوصلہ توڑنے والا پہلے ہی ملے گا. آپ سمجھ لو میرا کام اب صحیح جا رہا ہے, شیطان نے بھیجا ہے کسی کو, ابھی مت ڈٹے رہنا, انشاءاللہ راہیں کھلیں گی. تو یہ دو باتیں فتح مکہ کے واقعے سے, نبی پاک کی سیرت کے اس پہلو سے سیکھنے کو ملتی ہے. اچھا, اب میں ایک اور واقعہ آپ کو سنا کے اپنی بات کو پھر کنکلوڈ کروں گا. اسی ٹائم میں ہوا جب فتح مکہ ہو گیا نا, اب کعبے کی زیارت بھی نصیب ہو گئی, اب تو کعبے کا طواف بھی آسان ہو گیا. کتنی خوشی ہوگی صحابہ کو. آپ سوچئے کہ اب ہم سکون سے اذان دیں گے, اب ہم سکون سے طواف کریں گے, اب ہم نمازیں پڑھیں گے. ایوری بڈی بیکم سو ہیپی. اب نبی پاک علیہ السلام نے ایک بڑا کمال کا اعلان کیا. ظاہر ہے کہ عرب کے لوگوں میں بڑے بڑے سردار بھی تھے, بڑے بڑے لیڈرز تھے, بڑے بڑے صحابہ بھی تھے. اب نبی پاک نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا, اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور جا کر اذان دو. یہ کتنا بڑا شرف تھا. دنیا میں جب کوئی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے تو بندہ کہتے ہیں نا اوپننگ سیریمنی, ربن کٹنگ, یا جناب استقبال سنگ بنیاد کسی بڑے آدمی سے کرواتا ہے. اچھا, ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے یار میرے نام سے ہو جائیے. مگر سرکار دو عالم علیہ السلام نے وہ تاریخی اذان کے لیے جب چنا تو حضرت بلال حبشی کو چنا کہ بلال اوپر چڑھ جاؤ. اچھا, حضرت بلال کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ وہ تو حبشہ کے غلام تھے. حبشہ کہاں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایتھوپیا. آج بھی وہ ملک ہے, پچھلے دنوں میرا جانا بھی ہوا تو وہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ملک وہ ہے جہاں سے حضرت بلال حبشی تھے. ہاں, نجاشی بادشاہ, بڑا خوبصورت واقعہ ہے, کبھی موقع ملا ورنہ پڑھیے گا آپ, سیرت میں پڑھا ہوگا آپ نے. تو بہرحال حضرت بلال حبشی کی بھی سیرت بڑی کمال کی ہے. آپ کا جو مالک تھا نا امیہ, بہت مارتا تھا. جو مکے مدینے گئے نا ان کو پتہ ہے وہاں کی گرمی کیسی ہے. مکے کی گرمی میں تپتی ریت پر لٹا کر پیٹ پہ پتھر رکھ کے کہتا تھا کہ کہو اللہ ایک نہیں ہے, اللہ کا انکار کرو. وہ روتے مگر کہتے اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. وہ مارتا, یہ کہتے اللہ ایک ہے, میں اللہ کا انکار نہیں کر سکتا. حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے, نبی پاک دیکھتے, پیارے آقا بہت غمزدہ ہو جاتے تھے. مگر ظاہر غربت کے دن تھے, مالک سے پیسے دے کے لینا پڑتا. حضرت ابوبکر صدیق کی قسمت پر جان قربان. آپ پہنچ گئے امیہ کے پاس, دیکھا نا نبی پاک بڑا روتے ہیں, حضرت بلال کے لیے بڑے غمزدہ ہوتے ہیں. تو حضرت ابوبکر پہنچ گئے, کہتے ہیں امیہ یہ مجھے غلام مجھے دے دو. اچھا, بزنس مین بھی تھے. تو امیہ نے نارملی, اس مثال دیتا ہوں آپ کو, مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اس زمانے میں غلام کی قیمت 5,000 روپے تھی. امیہ کہتا ہے 10,000 میں دوں گا. کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. دیکھا فوراً مان گیا کہ 15,000 میں دوں گا. کہ مجھے منظور ہے. کہ 20,000 میں دوں گا. کہ مجھے منظور ہے. وہ بڑھاتا گیا, اوکے کرتے گئے. ایک وقت آیا کہ کسی رقم پر جا کر فیصلہ ہو گیا. آپ نے پیسے دیے, حضرت بلال کو ہاتھ میں لیا. امیہ کہتا ہے اے ابوبکر تمہاری تو کاروبار کے چرچے ہیں, سنا تھا بڑے اچھے تاجر ہو, بڑا کس کے سودا لیتے ہو, یہ تم نے کیا کیا آج؟ اتنا مہنگا غلام, حبشہ کا افریقی غلام. حضرت ابوبکر نے وہ تاریخی الفاظ فرمائے کہ اے امیہ تمہیں کیا پتا بلال کی قیمت کیا ہے, تم اس سے زیادہ مانگتے, میں اس سے زیادہ دیتا. حضرت بلال کو لے کر حضرت ابوبکر جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئے نا, آقا سے کہا حضور بلال حاضر ہے, بلال کو چھڑا کے لے آیا ہوں. اتنے خوش ہوئے نبی پاک. آقا فرماتے ابوبکر جو پیسے خرچ کیے ہیں نا ان میں تھوڑے پیسے میرے بھی ملا دو. حضرت ابوبکر رونے لگے, کہتے حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے, میرے پاس کیا ہے, یہ جو بھی ہے آپ کا ہے. یہ وہ بلال ہے جس کو نبی پاک نے ابوبکر نے چھڑوایا ہے. اتنا پیار تھا حضرت ابوبکر کہ اس آزاد کردہ عظیم شخصیت کو نبی پاک نے کہا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی. اب ہوا یہ کہ کچھ مکے کے جو بڑے بڑے رؤسا تھے نا, عمرا تھے, قبیلے کے سردار تھے, وہ چہ مگویاں کرنے لگے کہ یار آج موقع تھا, ہمیں موقع دیتے, یہ ایک غلام کو اوپر چڑھا دیا. پراؤڈ, فخر, کیا کہتے ہیں اس کو, تکبر. اچھا, نبی پاک علیہ السلام جبریل امین آئے, اللہ کی طرف سے خبر لے کر آئے کہ کچھ لوگ حضرت بلال کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. غیب کی خبر پتہ چل گئی. نبی پاک نے ان کو بلا لیا, فرمایا آپ نے ایسا کہا ہے؟
جی حضور ہم نے ایسی باتیں تو کی ہیں. اب اللہ کریم نے سورہ حجرات کی آیت نازل فرما دی. اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اب ذرا سنیے گا, یہ آج ہمارے لیے بھی بڑی ضروری ہے. اس آیت میں رب فرماتا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ فرماتا ہے اے لوگو, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو نسب پر فخر کرنے, مال کی کثرت چاہنے, غریبوں کا مذاق اڑانے پر ڈانٹا. قرآن نے تنبیہ کی انہیں اور کیا فرمایا کہ سب انسان حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں. فضیلت کا معیار رنگ, نسل, روپ, پیسے, مال پر نہیں, ایک ہی معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بڑے تعلقات ہیں اس کے اقتدار میں بھائی, اس سے دوستی بنا کے رکھو, اس کی عزت کرو. اللہ کے نزدیک تو کوئی اور ہے عزت والا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, قرآن کا اعلان ہے. اللہ کے نزدیک عزت والا تو تقوی والا ہے. کیا کسی حافظ قرآن, کسی عالم دین, کسی نیک بندے کو دیکھ کر ہمارے دل میں وہ عزت جاگی جو کسی لینڈ کروزر والے کو دیکھ کر جاگتی ہے, یا 4 ڈالے 4 گارڈ ہیں, بہت بڑا آدمی ہے. ارے جو تہجد گزار ہے, جو اللہ کے قریب ہے, جو سب تقوی والا ہے, اس کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ اور خود ایسا بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ عزت تو کرنی ہے, خود بھی تو ایسا بنے نا کہ اللہ دیکھیں نا ساری دنیا میں میرا نام ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہ ہو تو کیا کرنا ہے اس نام کا؟ مزہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت ہو. ان اکرمکم, اللہ کرے یاد کر لو یہ قرآن کی آیت کا حصہ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کوئی ہمارا ملازم اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی, زیادہ پرہیزگار ہو, زیادہ پسندیدہ ہو, اللہ کا ولی ہو. ہاں, اللہ کے ولیوں کے ساتھ کوئی نیم پلیٹ تھوڑی لگی ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. ہمیں کیا پتا آج ہمارے اس پنڈال میں کون اللہ کا ولی ہو, اور ہم جس کے دیکھے دل توڑ رہے ہوتے ہیں, جس کو دیکھے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. نہیں, عزت سے بات کریں, پیار سے بات کریں, اترائیں نا. اگر اللہ نے مال دیا ہے, عزت دی ہے, مقام دی ہے, رب نے دیا ہے, جب چاہے وہ لے سکتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ایک دن کیا چند گھنٹے لگتے ہیں بعض اوقات, زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والا بن جاتا ہے. اللہ معاف کرے, کسی کے گھر میں, فیکٹری میں, گوڈاؤن میں آگ لگتی ہے, سب چلا جاتا ہے. پچھلے سال کی بات ہے نا, ترکیہ میں جب زلزلہ آیا تھا, 40 سیکنڈ لگے تھے نا, 40 سیکنڈ میں ختم ہو گیا سب کچھ. صحت مند زخمی ہو گئے, جاندار دنیا سے چلے گئے, بڑی بڑی فیکٹریاں تباہ ہو گئی, لوگ روڈ پہ آ گئے. میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا کہ بڑی بڑی عمارتیں, لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے فیملی کے ساتھ, اپنے گھر میں نہیں جا سکتے, پوری بلڈنگ میں کریک ہیں. ایک رات میں چند سیکنڈ میں بے گھر ہو گئے, سب سامان اندر ہے, نکالنے کی ہمت نہیں تھی. تو کیا میری اور آپ کی اوقات ہے؟ کس بات پر اترانا ہے؟ وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے, اترانا نہیں, تکبر نہیں. ہمیں کوئی نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے, ہمیں اپنا پتا ہے کہ ہمارا حال کتنا برا ہے. تو یہ جو فتح مکہ کا یہ واقعہ بھی جو ہے نا, کہ نبی یہ پاک نے حضرت بلال کو, یہ اسلام کا کمال ہے. ہاں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہاں, اسلام میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں نا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی کا ڈرائیور اچھی نماز پڑھا سکتا ہے, ڈرائیور امام بن جاتا ہے, سیٹ کہتا ہے پیچھے سے امام کے ہے, ڈرائیور امام ہے. یہ اسلام ہی میں خوبصورتی آپ کو ملے گی کہ اللہ کی بارگاہ میں سب اچھا تھوڑی دیر تک تو پیچھے سے امام کا کہیں گے, اس کے بعد اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے, کیونکہ وہ میرے اسٹیٹس کا نہیں. امام بن سکتا ہے تمہارا کیونکہ تمہیں نماز نہیں آتی, مگر آج کھانا ساتھ نہیں کھا سکتا. کیوں؟ پھر اس کا مطلب تکبر ہے نا. کیوں ہم غریبوں کو ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھا سکتے؟ کیوں ہم سلام میں پہل نہیں کرتے؟ بھائی میں بڑا آدمی, لوگ مجھ سے آ کے سلام کریں. پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ سب کو سلام کریں. بلکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے, سلام کو عام کرتا ہے, اس کا دل تکبر سے پاک ہو جاتا ہے. ہاں, آگے بڑھ بڑھ کے سلام کیا کرو. ہم کہتے ہیں نہیں یار, میں چودھری, میں بڑا, میں اونر, میں مالک, مجھ سے لوگ آ کے سلام لیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم پیارے آقا کی بارگاہ میں جب بھی جاتے تھے نا, ہم کوشش بھی کرتے کہ ہم سلام کریں, ہم پیچھے رہتے, نبی پاک کی سلام میں پہل فرماتے. رب کے حبیب ہیں اور سلام میں پہل کریں, اور میں امتی ہو کر کہوں کہ مجھ سے کوئی پہلے آ کے سلام کرے. کیوں؟ بلکہ ایک اور ایمان افروز بات بتاؤں,
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مبارک انداز یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں آج بھی جب کوئی مدینے جاتا ہے نا سنہری جالیوں پر، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے میرے آقا آج بھی سلام میں پہل فرما۔ ہائے ہائے ہائے، اس نبی کا امتی ہو کر میں تکبر کروں، میں پراؤڈ کروں، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھوں؟ نہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں عاجزی اور انکساری سے رہنا ہے، لوگوں کو عزت دینی ہے، پرہیزگار اور نیک لوگوں کو دوست بنانا ہے، اچھے دوستوں میں رہا کرو۔ قرآن کہتا ہے نا کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں تو دوست بھی جھوٹا اچھا لگتا ہے، زیادہ چٹکلے سنائے، زیادہ بری باتیں بتائیں ہیں، بہت ہنساتا ہے، ارے بھائی جھوٹ بول کے ہنساتا ہے، نہیں مزہ آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہم نے بیٹھنا جھوٹوں کے ساتھ ہے، نہیں کریں ایسا۔ اپنی کمپنیز اچھی کریں، اپنی دوستیاں اچھے لوگوں کے ساتھ کریں تاکہ ان کی ریفلیکشن، ان کی اچھائیاں آپ پر اثر ڈالیں۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ کہتے ہیں عطر والے کی دکان کی طرح ہوتا ہے اچھا دوست، پیسے خرچ کرو نہ کرو فری میں خوشبو تو آ ہی جاتی ہے نا۔ کیا ہوتا ہے جب عطر کی دکان پہ جاتے پہلا فائدہ داخل ہوتی ہے فری میں خوشبو، مزہ آ جاتا ہے، اور تھوڑے بہت سیمپل بھی لگا دیتا ہے، بندہ گھر آ کے سونگ بھی رہا ہوتا ہے، پیسے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا۔ یہ اچھی صحبت کا فائدہ ہے، بیٹھے ہیں نا آپ اچھی صحبت میں، فائدہ ہی ہو رہا ہے نا، جا تو کچھ نہیں رہا۔ اور کہتے نہیں میں شراب نہیں پیتا، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا، بس دوست کھیلتے ہیں، میں صرف بیٹھا ہوتا ہوں، وہ برے باتیں کرتے ہیں، کچھ غلط کام بھی کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، بیٹھا ہوں۔ کیوں بیٹھے ہو بھائی ادھر جدھر رب کی لعنت برس رہی ہے ادھر بیٹھے ہو؟ وہ کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں۔ لوہار کی دکان پہ جائیں، جتنے بھی کپڑے بچا لیں، کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے کپڑوں میں سراغ کر دے گی، ورنہ بدبو تو آئے گی آپ کے کپڑوں سے، کیونکہ آپ لوہار کی دکان میں دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہی ہوتا ہے، بری صحبت سے اثر ہی آتا ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی نا میری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں بڑا پکا ہوں، چلیں ایک اور فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ کبھی کسی چور سے ملاقات ہو جائے، ڈکیت سے ہو جائے، شرابی سے ہو جائے، جواری سے ہو جائے، ہیروئنچی سے ہو جائے، اس سے پوچھ لیجئے گا عادت کدھر سے ملی یہ والی۔ ایک بندہ نہیں ملے گا جو کہے گا ابو نے برتھ ڈے کے دن مجھے جناب ہیروئن کا سگریٹ لا کے دیا تھا اور امی نے کہا تھا بیٹا بڑا اچھا لگ رہا ہے آج، ہیں میرا بیٹا یہ لے پستول لے جا کے چوری کر گیا۔ یہ ساری عادتیں برے دوستوں سے ملی اور وہ برے ہو گئے۔ اب آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب بروں کی صحبت برا بنا رہی ہے پھر ہم بروں کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ میں جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا فرما بردار نہیں بن سکوں گا۔ اگر مجھے بننا ہے رب کا، ہاں نہیں بننا تو پھر الگ بات ہے۔ اگر مجھے سدھرنا ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے، مجھے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مجدہ حاصل کرنا ہے، تو پھر متقیوں کے ساتھ ہی رہنا ہوگا نا۔ تو آج کے دور میں ہے نا دعوت اسلامی کا ماحول، آئیے اجتماعات میں شرکت کیجئے، مدنی قافلوں میں، جب بھی آپ ان کے پاس جائیں گے آپ کو نیکی کا جی چاہے گا، آپ کو سنت کا دل چاہے گا۔ کیوں بھائی؟ صحبت اثر کرتی ہے، دیکھ کر جی چاہتا ہے۔ تو ہمیں ایسی صحبت میں رہنا ہے کہ جہاں جاؤں تو مجھے نیکی کرنے کا جی چاہے، بلکہ نیکی مشکل نہ لگے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چھپ چھپ کے نیکیاں کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں یار ٹوپی بھی نہیں پہن سکتا، دوستوں کے سامنے پہنتا ہوں مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی رکھتا ہوں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے دوست کیوں رکھے ہیں جو تمہیں اللہ رسول کی طرف جانے پر مذاق اڑاتے ہیں؟ مولوی ہو گیا ہے، ٹوپی کیوں لگائی ہے؟ جمعہ پڑھتا تھا نا ٹھیک تھا کہ روز نماز پڑھے گا، یعنی نماز پڑھنے پر دوست مذاق اڑاتے اس نے نماز چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ نے اس دعوت اسلامی کو بڑا فضل فرمایا ہے، لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں، ہم آئیں گے تو ہمارے اندر بھی فرق آ جائے گا۔ دعوت اسلامی آج دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی کام کر رہی ہے، لاکھوں بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنا رہی ہے، الحمدللہ ہزاروں مساجد بنا چکی، سال کی 600 مسجد دعوت اسلامی بناتی ہے، دنیا کے 150 ملکوں میں دین کا کام پہنچا رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں ہالینڈ میں تھا، ہالینڈ میں وہ بدبخت بھی ہے کہ جہاں نبی پاک کے خاکے بنائے گئے تھے، اور آج ہالینڈ میں دعوت اسلامی نے اپنا مرکز بنا کر یہ کیسا شاندار ختم نبوت کا جواب دیا ہے کہ اب جب تک انشاءاللہ قیامت تک وہ مرکز رہے گا تو انشاءاللہ درود و سلام کی صدائیں بھی آئیں گی، وہاں کے بچے عالم بنیں گے، ڈچ لینگویج میں الحمدللہ مدرسہ بیان ہو رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی اس طریقے سے کام کر رہی ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کے پرچم کو گاڑا جائے، تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ مجھے بتایا گیا ماشاءاللہ اس علاقے میں بڑی تعداد میں فارمرز ہیں، کسان ہیں، یا کنوں کا کاروبار کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی روزی روزگار میں اور برکت ڈالے، مگر اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے عشر میں آپ کی دعوت اسلامی، یعنی سچی بات بتاؤں میں، میرے اور آپ کے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں، بھاگ جاگتے ہیں جو نیکی کے اس کام میں لگ جاتے ہیں، کہ جو تحریک اس طرح دنیا میں خدمت دین کی کر رہی ہے۔ اچھا پھر صرف دین کی خدمت نہیں، ویلفیئر کی بات کریں۔ FGRF ہم نے اپنا ایک ادارہ بنایا جس میں الحمدللہ جب کووڈ آیا تھا
कम व बेश 1 करोड़ लोगों तक ये उनका राशन, खाना, कैश हमने पहुंचाया। उसके बाद आगे चलें तो फिर थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए 60,000 से ज़्यादा खून की बोतलें दावत इस्लामी दे चुकी है, जो पाकिस्तान की तारीख़ में अब तक कभी नहीं हुआ। फिर तुर्किया और शाम का ज़लज़ला आया, करोड़ों रुपए की इमदाद वहाँ की। फिर उसके बाद आपका जब सैलाब आया सिंध और बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ जनूबी पंजाब में, अरबों रुपए की इमदाद। अभी भी घर बन रहे हैं उनके, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने में काम आपको गिनवाऊँ, हम यतीम खाना, हम मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम लेके चल रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जो तहरीक जान भी बचाती हो, वेलफेयर के काम भी करती हो, इल्म भी सिखाती हो, गुनाहों के आगे शैतान से मुकाबला भी करना सिखाती हो, तो हमें उसके साथ भरपूर ताउन करना चाहिए। अल्लाह पाक आप सबका आना कबूल फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह तमाम मेरे भाई अल्लाह पाक ने जिनको नवाजा है अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देंगे। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाके में भी दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना की तामीर हो रही है। 2 करोड़ रुपए का काम रहता है, लेंटर डालना है जो तकरीबन 20 लाख रुपए का है। ये फैज़ान मदीना क्या होता है? फैज़ान मदीना एक्चुअली सवाब की फैक्ट्री है। सिर्फ मस्जिद नहीं है, मस्जिद भी है, मदरसा भी है, उसमें बहुत सारे दावत इस्लामी के शोबे हैं। सुबह शाम नेकी के काम हो रहे हैं। हम सब दुनिया से चले जाएंगे, इस तरह के मराकिज़ और मसाजिद बाकी रहेंगी। हदीस पाक का मज़मून है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो अपने लिए, अपने महरूमीन के लिए, तो आपकी, मैं तो देखें पहली बार कोर्ट मोमिन आया हूँ, पता नहीं अब ज़िंदगी में आ भी सकूँगा कि नहीं। ये मरकज़ बन जाएगा तो यहाँ के बच्चों के लिए आने ये लाइव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ए अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं खानदाने आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकारे बगदाद हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या किना अज़ाबल क़ब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी हमारे वालिदैन की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह जिन भाइयों ने ये एहतमाम किया, उनका ये एहतमाम करना अपने दरबार में कबूल फरमा, उनके और हम सब के रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में बरकतें वसअतें अता फरमा, रिज़्क़ हराम से हम सब को महफूज फरमा, हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू आल और औलाद दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। ए करीम तेरे ख़जानों में कमी नहीं, अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमा दे, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा,
रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। ए करीम, जो जो हमारे दिलों में तमन्नाएं हैं तू नाम भी जानता है, काम भी जानता है। आज सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे। दावत इस्लामी का बढ़ चढ़ कर हमें साथ देने की तौफीक अता फरमा। फैज़ान मदीना कोट मोमिन की तामीर शानदार अंदाज में है, अल्लाह हमें करवाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन। ए अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, अहले वतन पाकिस्तान की भी अल्लाह खैर फरमा। ए परवरदिगार दावत इस्लामी को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़े रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम चलेंगे जा रहे हैं।